إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وقال تعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين یا رب العالمین۔ احباب اپنے اپنے موبائل سائلنٹ کر لیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہر جان نے مر جانا ہے اور ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے۔ کل شیء ہالک، ہر چیز اپنے اینڈ کی طرف رواں دواں ہے، ختم ہو جائے گی سوائے اللہ پاک کے چہرہ اقدس کے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، اس میں کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ دنیا میں باقی سارے معاملات کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ نہیں ہوتے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو سب کے ساتھ ہوتی ہے، ہر مذہب میں ہوتی ہے، ہر نیشنلٹی میں ہوتی ہے، ہر رنگ نسل کے ساتھ ہوتی ہے، ہر عمر کے ساتھ ہوتی ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اور ہم تمہیں اچھے حالات سے بھی آزمائیں گے اور برے حالات سے بھی آزمائیں گے۔ برے حالات زیادہ آئیں گے، اچھے حالات کم آئیں گے، کم لوگوں پر آئیں گے۔ نبلوکم بالشر، وہ شر اصل میں امتحان ہے، اس میں سے خیر تم نے برآمد کرنی، اس کو کنورٹ خیر میں تم نے کرنا، اور بظاہر جو خیر ہے اس کو اگر تم چاہو تو شر میں بھی تبدیل کر سکتے ہو۔ اگر اللہ نے 4 پیسے دیے ہیں تو اللہ کی راہ میں بھی دے سکتے ہو، شراب خانے بھی جا سکتے ہو۔ خیر سے شر بھی کمائی جا سکتی ہے، شر سے خیر بھی کمائی جا سکتی ہے۔
وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم پھر ہمارے پاس پلٹائے جاؤ گے زبردستی، تمہاری اپنی مرضی پر نہیں ہے۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم جہاں کہیں جس حالت میں بھی ہوگے موت تمہیں پا لے گی، اس لیے کہ ڈیوٹی اس کی لگی ہے، تمہاری نہیں لگی۔ اگرچہ تم ایک جڑے ہوئے مینار کے اندر چھپ کے بیٹھ جاؤ جس میں کوئی دروازہ تم نے نہ رکھا ہو، کوئی کھڑکی نہ رکھی ہو، ساؤنڈ پروف ہو، آواز بھی اندر نہ آئے، موت وہاں بھی آئے گی۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا جس موت سے تم فرار اختیار کرتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اس کی ڈیوٹی ہے تم سے ملاقات کرنا، وہ خود آ کے تمہیں ملے گی، تمہیں پتہ چل جائے گا آ گئی۔ موت سے فرار موت کا علاج نہیں ہے، موت کی تیاری موت کا علاج ہے۔ الرٹ ہو کے رہو۔ ایسے لوگ ہیں 18 سال 20 سال ہو گئے، آج تک ٹریفک پولیس والے نے ہمارا لائسنس دیکھا نہیں، لیکن ہم گھر سے لے کر نکلتے ہیں، تیاری کر کے نکلتے ہیں، کسی جگہ بھی روک سکتے ہیں۔ اپنی گٹھری ہر وقت تیار رکھا کرو، اگر اس وقت موت آ جائے تو میں کس حال میں جاؤں گا؟ اس لیے کہ اس کا ٹائم تو موت نے چننا نا، کب آنا ہے اس نے، ہم نے تو چننا نہیں کہ ہم اسے کہیں گے چل 10 منٹ لیٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ جو عرصہ ہمیں ملا ہے یہ امتحان کا عرصہ ہے، اس میں سخت پیپر بھی ہوں گے، آسان بھی ہوں گے۔ کچھ ٹائم خوشی کا گزرے گا، کچھ غم کا بھی گزرے گا، یہ ہر شخص پہ آتا ہے۔ بادشاہوں کے بھی بیٹے مرتے ہیں، باپ مرتے ہیں، بھائی مرتے ہیں، اور انہیں بھی اتنا ہی درد ہوتا ہے۔ اسی طرح جس انسان کے پاس جتنا زیادہ مال ہوتا ہے چھوڑتے ہوئے اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے یہ ہمارے امتحان کے لیے ہے، یہ دنیا سجائی گئی ہے کہ ہم اس میں کھب کر، اس میں کھو کر اس اصل مالک کو بھول جاتے۔ یہ کھلونے ہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، میرے نبی نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا۔ جنہیں رب بڑی کہہ رہا ہوگا وہ کتنی بڑی ہوں گی، لیکن کیفیت یہ رہی کہ ما زاغ البصر وما طغى، نہ آنکھ چکا چوند ہوئی، چندیائی، چیزوں میں کھو گئے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، نئی چیز بندہ دیکھے، ایک دیہات سے اٹھ کر بندہ کسی بڑے شہر میں چلا جائے اور اس کے شاپنگ مال کے اندر چلا جائے اور دیکھے وہاں کی دنیا، تو کیا گزرتی ہے اس میں؟ جس چیز کی طرف دیکھتا ہے وہی چیز اس کو کھبو لیتی۔ تو اللہ پاک نے اگر سجایا تھا اور کس طرح سجایا ہوگا، جو بھی سجاتا ہے اپنے وسائل کے اندر سجاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی اس کو انٹرٹین کیا جیسے یہ ساری چیزیں مکے کی گلیوں میں رولتی پھرتی ہیں اور حضور کب سے دیکھ رہے ہیں۔ بالکل تعجب کا اظہار نہیں کیا کہ کوئی چیز پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، ما زاغ البصر، اور نہ ہی کسی چیز کو اس کے حق سے زیادہ دیکھا ہے، دلچسپی لیا اس میں۔ ہم اس نبی کی امت ہیں۔ یہ دنیا 4 دن کی ہے اور پھر ہم نے چلے جانا ہے۔ اس دوران ہمارا
رویہ چیک کیا جا رہا ہے. ایک دن یہ سب خس و خاشاک بن جائے گا. یہ سونے اسی طرح مٹی میں مل جائیں گے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. گریوٹی جب ختم ہو جائے گی پہاڑ جگہ چھوڑ دیں گے اور روئی کی طرح اڑتے پھریں گے. یہ برف جو نیچے آ کے پتھر بن جاتی ہے یہ اوپر روئی کی طرح اڑتی نظر آتی ہے. اسی طرح ہوگا ان کا. اور اس کے اندر جو منرلز ہیں ان کی وجہ سے رنگ برنگے ہونے کی وجہ سے ایسے پتہ چلے گا کہ جیسے وہ رنگی ہوئی روئی اڑ رہی ہے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. انسان پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے, زمین انہیں پکڑے گی نہیں. جیسے آپ وہ کلپ دیکھتے ہیں خلا کے اندر, اسی طرح تیر رہا ہوگا بندہ. ان تمام مراحل سے پہلے ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من مات فقد قامت قیامت, جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. جس نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی, میں جو مر گیا اس کی آ گئی ہے. رزلٹ تو وہی ہوگا نا, اب لاکھوں سال بعد بھی آئے تو اس کا رزلٹ تو تبدیل ہونے کا نہیں. اس نے تو پیپر تھما دیے. انسان کا المیہ میں نے لکھا بھی ہے اپنی وال پہ کہ 2 جملوں میں اگر بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ یہ نیکی اپنی بساط سے کم کرتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ چھوٹی سی نیکی سے کام چل جائے, اور گناہ اپنی بساط سے زیادہ کرتا ہے, وہ بڑے سے بڑا کرتا ہے میکسیمم. نیکی بس تھوڑا سا وہ ایک نفسیاتی ڈوز سے بھی کام چل جائے گا کہ میں نے نیکی کر دی. نیکی سے کوئی بندہ خالی, جو انسان ہے وہ نیکی سے خالی نہیں ہے. مذہب سے بالا تر ہو کر دیکھیں, فرعون نے بھی موسیٰ پال دیا تھا اور اچھے طریقے سے پالا تھا. نیکی ایک ہماری روحانی زندگی کے لیے ایک دوا ہے, اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا. نیکی کا کوئی نہ کوئی تصور پالنا ضروری ہے اس کے اخلاقی وجود کے لیے. لہذا بدترین گناہگار بھی نیکی کی کسی نہ کسی قسم کو سینے سے لگائے ہوگا جس میں وہ دیکھ کر اپنے آپ کو نیک کہتا ہوگا. محرم کے 10 دن بازار حسن بھی بند رہتا ہے, کپڑے کالے پہنے جاتے ہیں, زنجیریں پہنی جاتی ہیں, ان کے نزدیک وہ نیکی ہے. سبیلیں لگاتی ہیں, ماتم کرتی ہیں, ہو گئی نیکی. تو جو کچھ بھی ہمیں دیا امتحان اس کے اندر ہے. اللہ پاک عادل ہے, کبھی بھی نصاب سے باہر وہ امتحان نہیں لیتا. انسان کی استطاعت کو وہ جانتا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی جان پر اس کی وسعت سے زیادہ نہ امتحان بھیجتا ہے نہ امتحان لیتا ہے. اماؤنٹ کی اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اس جذبے کی ہے جس جذبے سے دیا جا رہا ہے. ایک بندہ زیادہ پیسے دیتا ہے لیکن ان حالات میں نہیں دیتا جن میں کوئی کم دیتا ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا گھر کا مال لے آئے اور غزوہ تبوک میں, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سارا لے آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا سارا بھی عمر فاروق سے کم تھا. ان کا سارا بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے آدھے سے بھی کم تھا, لیکن پرسنٹیج تو 100% تھی نا. وہ تھوڑا بھی 100% لے کر آئے تھے, یہ زیادہ بھی 50% تھا. تو یہ جو ہمارے پاس ہے یہ ہم لے کر نہیں آئے تھے, ہمیں یہاں دیا گیا تھا کہ اس میں تمہارا امتحان ہوگا. اسٹیشنری اسکول والے دیتے ہیں, یہ لے جائیں آپ اور کریں.
وسائل ہمیں دیے گئے ہیں، برادریاں، قومیں ہمیں دی گئی ہیں. جب ہم آئے تو ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم خود نہیں تھے. وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، تم کچھ بھی نہیں تھے، you are nothing. پہلے وجود بخشا، پھر وسائل بخشے. کائن میں تمہارا امتحان ہے، تمہارا وقت مقرر کر دیا گیا ہے، جب وقت آئے گا تم سے پیپر لے لیا جائے، کہیں بھی آ جائے گی وہ. فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ایک بات یاد رکھو کہ مسلمانی اسلام کی حالت میں سر تسلیم خم کرتے ہوئے موت آنی چاہیے. اللہ کے باغی کے طور پر نہیں مرنا چاہیے تم. کسی خیر کی طرف جاتے ہوئے مرنا چاہیے. کہا کہ اللہ سے حیا کا حق ادا کرو. کہا گیا کہ اللہ سے حیا کا حق کیا ہے؟ فرمایا جہاں وہ تمہیں بلائے وہاں سے تمہیں غائب نہ پائے، اور جہاں سے تمہیں روکے وہاں تمہیں موجود نہ پائے. یہ حیا ہے. ایک صاحب نوجوان 22-20 سال کا یہاں بلایا، کام پہ لگایا اس. تو پاکستان میں زیادہ شوق بچوں کا یہی کرکٹ کھیلنے کا. شارجہ میں تو وہ بیماری کا بہانہ کر کے، تکلیف ہے، پیٹ میں درد ہے. اب پیٹ کا درد ایسا جو نظر ڈاکٹر کو بھی نظر نہیں آتا. وہ کرکٹ کھیلنے چلے گئے. اتفاق سے ان کا باس بھی ادھر چلا گیا. اب انہوں نے دیکھا کھیل رہے ہیں صاحب، تو جس نے ویزا دلوایا تھا اس کو انہوں نے فون کیا کہ یار وہ میری دکان سے، تو اسی میں کام تھا، کوئی کام بھی مشکل نہیں تھا، بیماری کا بہانہ کر کے گیا ہوا ہے اور کرکٹ کھیل رہا ہے. تو اس صاحب نے فون کیا، اسے کہا ہو جی وہ میں نے آج چھٹی کی ہے، طبیعت نہیں ٹھیک. کیا کر رہے؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی لیٹا ہوں. اس نے کہا ابھی چھکا مارا ہے. میں نے کہا جی وہ تو کہتا ہے لیٹا ہو گیا. لیٹا نہیں، ابھی چھکا مارا ہے. یہ جو ہم جہاں ہوتے ہیں اللہ میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. جہاں بلائے وہاں سے غائب نہ پائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بلال سے کہوں کہ اقامت کا ہو، اور اس کے بعد باہر نکل، یعنی اذان کے بعد اقامت تک کا وقت ہے. اقامت کہہ دی گئی ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں جاؤں اور جن گھروں میں مرد پایا جائے میں ان کو آگ لگا دوں. مگر میں صرف عورتوں اور بچوں کی وجہ سے نہیں کرتا یہ، کیونکہ ان پہ جماعت فرض نہیں ہے. اللہ بلائے اور تمہیں اپنے ضروری کام یاد آ جائے. تو ہر وقت بھی اصل میں تو اصل چیز تو وقت ہے. وقت بھی خود ایک امتحان ہے، اپنی ذات میں امتحان ہے. پھر اس وقت کو بیچ کے ہم جو کچھ کماتے ہیں وہ اپنی جگہ پر امتحان ہے. جو صلاحیتیں ہمیں دی گئی ہیں وہ امتحان ہے، جو پیسہ دیا گیا وہ امتحان ہے، جو اولاد دی گئی ہے وہ امتحان ہے. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ریٹائرڈ ہونے سے پہلے کوئی ایسا ذریعہ بنا لیں روزی کا کہ وہاں سے کچھ نہ کچھ ملتا رہے اور ہم خود کفیل ہی مریں، کسی کے محتاج نہ مریں. ہم ہر بندے کی یہ کوشش ہوتی ہے. بالکل یہی معاملہ آخرت کا ہے. ہم جو کماتے ہیں یہیں خرچ کر دیتے ہیں، نیکی کرتے ہیں اور پھر کیا کر دیتے ہیں، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی کا حق، بلینک چیک ایشو کر دیتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ اکاؤنٹ میں کتنا ہے. ہم ان چیکوں کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے.
جو دیے ہوئے یہ سمجھتے ہیں ہم اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں، اتنے روزے رکھ لیے، اتنے نفل پڑھ لیے، ہم بڑے نیک ہیں. لیکن اپنے اکاؤنٹ کے خلاف جو ہم نے چیک ایشو کی، ایک غیبت 36 زناؤں سے بدتر. ہمارے 10 منٹ نہیں گزرتے اس غیبت کے بغیر، زندگی لمبی لگتی، ٹائم ہی نہیں گزرتا. بات ہمیشہ ہم نیکی سے شروع کرتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں ٹی وی صبح صبح تلاوت کلام پاک سے شروع کرتا تھا، سارا دن کنجر خانے کے بعد جب بند ہوتا تھا فرمان الہی پر بند ہوتا تھا. ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے. شروع جب ہم کرتے تو نیکی کی بات سے شروع کرتے، نماز سے، فلاں نماز اس طرح پڑھتے، اس کے بعد پھر آگے جو جو سرنگ چلتی ہے تو اور مال نکلنا شروع ہوتا ہے. یہ جتنی عبادات ہیں ان کا تعلق ہماری ذات کے ساتھ ہے. یہ ہمیں امتحان کے لیے تیار کرتی ہیں. اصل امتحان معاشرہ ہے کہ یہ نمازیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں، لوگوں کے ساتھ میل جول، تعلق، ان کے حقوق، ڈسپلن صاف میں کیوں کھڑا کیا جاتا ہے نماز میں؟ یہی سکھایا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ غریب بھی کھڑا ہے، میلے کپڑوں والا بھی کھڑا ہے، کندھے سے کندھا ملا کر. یہ جان بوجھ کے کہا ہے کندھے سے کندھا ملاؤ. بڑے عہدے والا ہے، ساتھ میں غریب مزدور کھڑا ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ 4 انچ کا فاصلہ ہو درمیان میں اس کے ساتھ نہ لگوں. کیا یہی فاصلہ اصل میں تمہاری نماز نہیں ہونے دے رہا. یہ ایئر لاک ہے. شانے ملاؤ، اس تکبر کو نکالو. اب دیکھیں حج پہ کیا کپڑے اتارو، سارے لٹھا پہنو. یہ کپڑے بھی تعصب کی ایک دیوار ہے. یہ کندورہ ہے، یہ پینٹ کوٹ ہے، اور یہ شلوار قمیض ہے. ان کے سٹیٹس لوگوں میں جیسے کرنسی کے ریٹ ہوتے ہیں نا، اسی طرح لباس کے بھی ریٹ معاشرے میں ہوتے ہیں. لوگوں نے تیار کر، یہ شلوار قمیض اس کی کوئی ویلیو نہیں. کوئی کندورے والا غلطی کر دے تو ہم دے کے صبر کر جاتے ہیں، شلوار قمیض والا کرے تو ہارن کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں. شلوار قمیض والا کا اتارو، یہ عہدے، یہ مزدور ہے، یہ مینیجر ہے، کا اتارو، دونوں برابر. اسی طرح تم نے حشر میں اٹھنا ہے. فلان صحابہ بینکم، تمہارے درمیان نسب کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا، تمہاری کوئی قوم نہیں ہوگی. وَلَا هُمْ يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ تم سے قوم پوچھی جائے گی کس کے بیٹے اور کس کے تو پوتے ہو. ہمارے دادا جی بڑے حافظ تھے جی، اور ہمارے ابا جی جو ہے وہ فلاں تھے جی، تم کیا ہو؟ بات اس کی کرو. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. قوم کامیاب نہیں کرے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے گا قوم آگے نہیں کرے گی، اور جس کو اس کا عمل گرا دے گا قوم اس کو نہیں اٹھائے گی. یہ بھی ایک دھوکہ ہے. تو ہمیں بڑی شعوری زندگی گزارنی پڑے گی. ایسا نہیں کہ جیسی بھی گزر گئے، نہیں، ایسی گزرے کہ ہم اپنے جیتے جی بھی کمائیں اور جاتے ہوئے کوئی بندوبست کر جائیں. بچے گا وہی جو قبر میں ہمارے پاؤں کے انگوٹھے باندھ کر رکھتے ہیں. سب میں انگوٹھے اس لیے باندھتے ہیں کہ پاؤں ٹیڑھے ہو کے جب اکڑیں تو برے نہ لگیں. ان کو دونوں انگوٹھوں کو جوڑ کے باندھ دیا جاتا ہے تاکہ پاؤں کھڑے رہیں. ہاتھ بھی یہاں باندھ دیے جاتے ہیں، قبر میں پھر کھول دیتے. وہ جو ہم وہاں انگوٹھے بندھے ہوئے پڑے ہوں گے نا، پیچھے سے کمائی آئے گی، بچے گی. وہی اپنی زندگی میں ہم کچھ نہیں بچاتے، بلینک چیک دیتے رہتے ہیں. بے فکر ہیں، جو جتنی زیادہ عبادت کرتا ہے اتنے چیک بھی دیتا ہے. اس کی بنیاد پر بخشش کوئی نہیں ہونی. ہم ڈیفالٹر ہی نکلیں گے. ایک رتی اگر کسی نے کھائی ہے،
200 نماز اس کے بدلے میں دینی پڑے گی، اور 8 رتی 1 روپے میں ہوتی ہیں، 1600 نماز کسی کا 1 روپیہ کھایا 1 درہم تو 1600 نماز دینی پڑے گی، اور وہ جو رب کے یہاں مقبول ہوگی، تمہاری پڑھی ہوئی نہیں، تم 1000 پڑھتے ہو 2 قبول ہوتی ہیں، جو مقبول ہوگی وہ ہم ڈیفالٹر نکلیں گے، مطمئن رہیں آپ، بچے گا وہی جو سامان کر کے جائیں گے، آپ کی اولاد پیچھے بھیج رہی ہے، اس کو نیک چھوڑ کے گئے ہیں، تربیت کی ہے ان کی۔ ہمارا فیوچر یہ اولاد دنیا کا فیوچر نہیں، آخرت کا فیوچر یہی۔ میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں یار یہ میرے اوپر ہی بات ختم ہو جائے گی، تم میں سے کوئی یہ کام نہیں کرے گا، تم مجھ سے زیادہ پڑھے ہوئے دنیاوی طور پہ، اللہ نے تمہیں انگریزوں سے اچھی انگریزی بولنے کی صلاحیت دی ہے، سوچتے بہت اچھا ہو، اپروچ تمہاری بڑی اچھی ہے، اس کو اللہ کے دین کے اس کی زکات نکالو نا، اللہ کی راہ میں استعمال کرو اسے، اپنے لیول والے کو بچاؤ۔ اکیلا فائر بریگیڈ نیچے پائپ پکڑ کے کھڑا ہوگا نا، اسنارکل جو اس کی ہے وہ کہاں جا کے آگ بجھائے گی؟ 9ویں فلور پہ، 10ویں فلور پہ۔ تمہاری ایکسیس زیادہ ہے، کل تم سے زیادہ اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اس کا کیا کیا تھا۔ روٹی کمانے کے لیے انگریزی سیکھی اور اتنے سال پڑھے تم نے، تم میں اور مکینک میں کیا فرق ہے؟ یہ تو صرف آرٹ ہے روٹی کمانے کا۔ ڈاکٹر ہو، کسی غریب کا علاج کر دو یار، زکات نکالو، کوئی غریب آ گیا ہے اپنے فن کی زکات نکالو، کوئی آپریشن فری بھی کر دیا، کوئی کرائٹیریا بناؤ، جہاں جس جگہ ہو جو سہولت کر سکتے ہو کسی کی وہ کرو۔ تو اولاد کی تربیت ایسی کریں، یہ جبر سے کام نہیں ہوتا، جبر ری ایکشن پیدا کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیں آپ، اسی لیے اللہ پاک نے جبر نہیں کیا۔ چیزیں ان کے اندر خود اسٹیبلش کریں، انہیں قائل کریں گے یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ ہونا چاہیے، اس لیے نہیں کہ میں باپ ہوں میں کہہ رہا ہوں نے، یہ بات کوئی بھی کہے ٹھیک ہے ٹھیک۔ تو ہم اس امتحان سے گزر رہے ہیں، آج جو صلاحیت ہمارے پاس ہے شاید کل نہ ہو، آج جو عہدہ ہے شاید وہ کل نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے کہ تم جانتے ہو کہ جو سوالی آتا ہے میں اس کا سوال رد نہیں کرتا، تو تم اس کی سفارش کر دیا کرو، تمہیں بھی اجر مل جایا کرے گا۔ دیکھیں بظاہر چھوٹی سی نیکی کہ اللہ کے رسول یہ بندہ ہے بڑا محتاج ہے، اس کی مدد کر، تم نہ بھی کرو، وہ بھی بات اگر کرے گا تو میں تو سوال کو پورا کرتا ہوں، رد نہیں کرتا، ادھار لے کے پورا کر دیتا ہوں۔ اس سے وہ سوال سے بچ جائے گا، شاید یہ اس کا آخری سوال ہو، یعنی اس کی عادت ختم کرو۔ کوئی مصیبت میں ہے، مولوی صاحب کو پتا ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ بندہ فٹ پاتھ پہ آ کے بات کرے، ایک دفعہ وہ نکل گیا، وہ جو جھجک ہے وہ ختم ہو گئی تو امت میں ایک اور منگتے کا اضافہ ہو جائے گا، اس کی وہ عزت سفید پوشی برقرار رہے اور اس کا مسئلہ جا کے حل کر دے، پتہ چل گیا۔ اس میں زیادہ اجر ہے، مانگنے والا جو نکل آیا ہے اس کو تو مل جائے گا، آپ نہیں دیں گے کوئی اور دے دے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی منگتے میں اضافہ کرنا جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہماری عبادات ہمیں، ہمارا جو سوشل انٹریکشن ہے، بیہیویئر ہے، ایٹیٹیوڈ ہے، اس کو اگر مینیج نہیں کرتی اور اس کو مہذب نہیں بناتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا حال اس بندے جیسا ہے کہ جو تربیت کرتا رہتا ہے، ٹریننگ کرتا رہتا ہے، اور جب جنگ چھڑتی ہے تو بھاگ کے گھر چلا جاتا۔ روزہ کس لیے؟ کہ آپ کسی بھی جگہ پہ ہوں آپ کو بھوک کا احساس نہیں، بڑے پیسے والے ہیں آپ مہنگی سے مہنگی چیز خرید کے کھا لیتے، کہا 1 مہینہ ایسا ہونا چاہیے کہ تمہیں یہ احساس ہو کہ بھوک کس کو کہتے ہیں، پیاس کس کو کہتے ہیں، جب یہ غریب کو لگتی ہوگی تو کیا ہوگا۔ اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ کوئی آپ سے پوچھے بھائی بھوک کیا ہوتی ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ چودھری غلام جیلانی صاحب نے ایک دفعہ وہ لکھی ہے اپنی کتاب، اس میں
شاہ بلوت کے سائے میں، اس میں وہ ایک اکتارے والا آتا ہے، وہ گاتا ہوا رات کو، وہ جڑا والا کے کہیں اسٹیشن پہ رات، اس زمانے میں 60s کی بات ہے یا 80s کی بات، 81، شہر سارا ویران ہے، ایک ویگن، آخری ویگن جانی ہے، سردی کا موسم ہے، ایک تارے والا آتا ہے اور وہ گاتا آتا ہے کہ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی. تو وہ سے پوچھتے ہیں کہ بابا یہ عشق کیا ہے؟ اس نے پلٹ کے کہا کہ بابو جی بھوک کیا ہے؟ کوئی کسی کو بتا سکتا ہے کہ بھوک کیا ہے؟ جب تک کہ خود اس کو لگے نا، آپ اس کی تصویر بنا کے اسے دکھا سکتے ہیں کہ بھوک اس کو کہتے ہیں؟ عشق جب تک ہو نا نہیں بتایا جا سکتا. اس لیے اللہ پاک نے انسان کو عشق میں مبتلا کیا. کل یہ گلہ نہ کرے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ تجھ سے عشق کرنا ہے. پیار محبتیں ڈالی ہیں. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث. یہ محبتیں ڈالی ہیں تاکہ تمہیں پتہ چل. دیکھیں اسماعیل علیہ السلام، اللہ پاک نے کیسا جملہ کہا، فلما بلغ معه السعی. جب بچہ لوتھڑا ہوتا ہے، صرف ماں سے اٹیچ ہوتا ہے، تو باپ کو اتنا پیارا نہیں ہوتا. بیٹا ہوتا ہے، خون ہوتا ہے، لیکن جو انٹریکشن ہوتا ہے نا وہ پیار زیادہ بڑھاتا ہے. پالنے کا پیار جو ہوتا ہے وہ پیدا کرنے سے زیادہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے تخلیق سے زیادہ اپنی ربوبیت سے بات شروع کی. الحمدللہ رب العالمین. تم پالتا ہے، پیار ہے تو پالتا ہے. تو جب وہ باپ کے ساتھ آنے جانے لگتا ہے نا، بازار گیا، ساتھ چلا گیا، مسجد، تو پھر وہ جڑ جاتے ہیں. فرمایا فلما بلغ معه السعی. جب وہ باپ کے ساتھ بھاگنے دوڑنے لگا تو اللہ نے کہا بھی ابھی ہمیں دے دو. اب پیار پڑ گیا، مچھلی کانٹا نکل گئی ہے. قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک. تو پھر کہا ہے اور کیا کیا انہوں نے؟ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ. لٹا لیا. اللہ پاک پیار ہے اس سے مگر تیرے جتنا نہیں. یہ امتحان ہے سارا. ہر چیز میں پیار ہے، اسے رب کی خاطر، رب کی محبت میں. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ. مال سے محبت ہونے کے علی الرغم دینا. اور جو سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس زیادہ ہوتا ہے انہیں محبت کم ہوتی ہے پیسے کی، چونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ایسا نہیں. ان کی ہوس بہت زیادہ ہوتی ہے. پہلے ایک میگنیٹ ہوتا ہے، 2 لگ جاتے ہیں، 4 لگ جاتے ہیں، 6 لگ جاتے ہیں. وہ ایک میگنیٹ والے کو یہ نہیں پتا کہ اس کے کتنے میگنیٹ لگے اور کتنی کشش ہے. ہمارے یہاں مثال دیتے ہیں کہ تیلیوں کے یہاں گھر وہ تیل زیادہ ہوتا ہے تو دیواروں پر نہیں لیپ دیتے، بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں. جتنا پیسہ زیادہ ہوتا ہے زکوٰۃ اتنی زیادہ بند. 40,000 درہم جان نکلتی ہے. بندہ یہاں 40 سال نوکری کر لے تو 40,000 درہم نہیں بچتے. ایسے لوگ ہیں سال میں 40,000 نکالنا ہے. کیا گزرتی ہوگی، کتنا ایمان چاہیے ہوگا اس دلدل سے نکلنے کے لیے. تو محبت ڈالی ہے. تو اس نے کہا کہ بابا بھوک کیا ہوتی ہے بابو جی؟ وہ کہتے ہیں کہ الفاظ میرے ہونٹوں پر آ کے دم توڑ رہے تھے. ایکسپلینیشن کوئی نہیں ہے نا. کیا بتائیں گے بھوک کیا ہوتی؟ تو وہ آپ کو کیا بتائے کہ عشق کیا ہوتا اگر آپ کو ہے نہیں تو؟ ایک انسان اللہ کی راہ میں نیزہ کھاتا ہے اور کہتا ہے فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. بتائیے یہ جب تک اندر جذبہ نہ ہو یہ کیسے نکلتا ہے منہ سے؟ ہم تو کہتے ہیں آئے مر گئے، کہا نہیں میں کامیاب ہو گیا. اس زندگی کا مصرف ہی یہی تھا. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. کیا یہ ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے؟ اس نے کہا بابو جی بھوک نہ ہو تو کھانا بھی بوجھ بن جاتا ہے. بھوک نہ ہو، پیٹ بھر جائے، آپ کو پلیٹ خالی کرنی ہے، وہ جو 2-4 لقمے آپ ایکسٹرا لیتے ہیں وہ تکلیف دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ وہ مزہ کرکرا کر دیتے.
پانی آپ نے پی لیا، باقی تھوڑا سا پانی بچتا ہے، آپ نے کہا یار بری بات ہے، وہ جو پانی آپ نے پیا ہے وہ تکلیف دیتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم مومن کو آخرت میں اتنی تکلیف بھی نہیں دیں گے کہ اسے فالتو پانی پینا پڑے. اس کی پیاس کے مطابق سیلڈ گلاس دیا جائے گا، جتنی پیاس ہوگی بس اتنا ہی پانی ہوگا. تو یہ 4 دن کی بات ہے جو ہمارے پاس نہیں رہنا. اگر ہم اللہ کی راہ میں نہیں دیں گے اس کو، یقین کریں وہ مخالفے میں نکل جائے گا. اللہ کی راہ میں دینے کی نیت کر لیں گے، وہاں سے بچ جائے گا، وہ آپ کا نہیں ہے. کسی کی 100 درہم کی مدد کرنی ہے، آپ نے نہیں کیا، آگے جا کے 600 کا آپ کو پڑ جائے گا. وہ دبئی والے 700 کا مارتے ہیں. تو یہ سارے امتحان ہیں، ایک ایک لمحہ امتحان کا، ہر خوشی ہر غم امتحان. یہ ایسے ہی ابس نہیں آتے. کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے یہاں سے ایشو نہ ہو. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا. کوئی پڑھنے والی نہیں پڑتی مصیبت، نہ زمین پر نہ تمہاری جانوں پر، مگر وہ پہلے ایک کتاب میں ہوتی ہے، لکھی ہوتی ہے، ہم اس کو ایشو کرتے. اور الرٹ، فرشتوں کو الرٹ کیا جاتا ہے میں اس پر مصیبت بھیج رہا ہوں، دیکھو کیا کرتا. حضور فرماتے ہیں کہ صبر وقت سے بھی آ جاتا مگر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. غزوہ احد سے واپس آ رہے تھے، ایک عورت کے پتہ نہیں کتنے رشتہ دار شہید ہو گئے تھے، رو رہے تھے. آپ نے اسے فرمایا کہ صبر کرو، اللہ پاک تمہیں صبر عطا فرمائے. اس نے کہا دونک مائنڈ یور بزنس، اپنا کام کرو بھائی، مجھے تنگ مت کرو. جو مجھ پر پڑی ہے تم پر پڑتی تو تمہیں پتہ چلتا کہ آپ خاموش ہو کے چلے گئے. کسی نے اسے کہا کہ تمہیں پتہ ہے وہ کون تھے؟ نہیں. کہا اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم. دوڑی پیچھے، میں معافی چاہتا ہوں. ہم نے کہا کوئی نہیں، مجھے پتا تھا تمہاری کیفیت کا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، پہلی چوٹ پہ جو تمہارے منہ سے نکلتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، باقی تو صبر سب کو آ جاتا ہے. وقت جو صبر دیتا ہے وہ سب کو آ جاتا ہے. تم نے کیا نوٹ کروایا اس وقت، کیا ری ایکشن دیا، وہ فرشتہ لکھتا ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. کوئی بات نہیں، ہم یہاں ٹرانزٹ پہ ہیں یار، کون سا اتنا لمبا، ہاں چلے جائیں گے. اس کی طرف سے آئے، اس کی یہ حادثے واقعات بھی اس کی طرف سے آتے ہیں، اس کی طرف چلے جاتے ہیں. ہم ساتھ لے کر جائیں گے ان کو. ایک صاحب کہتے ہیں غم آئے یا خوشی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ شادی داد سامانے نہ غم آورد نقصانے. مجھے سامان مل جائے تو کبھی خوشی نہیں. شادی خوشی کو کہتے ہیں. نہ شادی داد سامانے نہ غم آورد نقصانے، با پیش ہمت ما ہرچے آمد بود مہمانے. میرے ایمان کے سامنے جو بھی حالت آتی ہے وہ مہمان کے طور پہ ہوتی ہے کہ اللہ نے بھیجی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ جا کے اللہ کو گلہ نہ کرے کہ تو نے بھیجا تھا اور اس نے مجھے بڑا خوار کیا. مصیبت کو بھی اس شان کے ساتھ پورا کرو کہ فرشتے عش عش کر اٹھے کہ ہاں اس کے لیے انسان بنایا گیا تھا، اس کے لیے اسے سجدہ کروایا گیا تھا. اپنا مقام تو پہچانے. تو جس قسم کے یہ جب ہم عبادت کرتے ہیں، جتنا عبادت گزار زیادہ ہوتا ہے بندہ، یہ جو پائلنگ ہوتی ہے اور عمارتیں بنتی ہیں، سڑکیں بنتی ہیں، تو لیبارٹری والے آتے ہیں، وہاں سے سیمپل نکال کے لے کے جاتے ہیں، حساب لگاتے ہیں کہ ٹھیک مٹیریل استعمال ہوا ہے یا نہیں ہوا. اسی طرح جب ہم جتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں وہ پھر مصائب آ کے سیمپل لے کر جاتے ہیں کہ ناجی صاحب کا جو ساری رات نماز پڑھتے رہتے ہیں، ان کا حال کیا، ان کی نماز کا سیمپل لینا ہے. پڑوسی آزماتا ہے.
ایک صاحب نے کہا اللہ کے رسول مجھے کیسے پتہ چلے گا نیک ہوں؟ بس ہر بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں نیک ہوں. آپ نے فرمایا تمہارا پڑوسی اگر کہے تو نیک ہے تو تو نیک ہے، اور اگر وہ کہ تو بد ہے تو تو بد ہے. پہلا سیمپل وہی لیتا ہے. بدکاری بہت بری چیز ہے سب کے لیے، لیکن پڑوس میں بدکاری سب سے بری چیز. تکبر سب کے لیے بری چیز ہے لیکن عالم کے لیے بدترین ہے. زنا بہت بری چیز ہے لیکن بوڑھے کے لیے بدترین فعل. نوجوان کوئی عذر پیش کر سکتا ہے، چھلکے ہوئے تھے جام، پریشان تھی زلفے یار، کچھ ایسے حادثات سے گھبرا کے پی گیا. بوڑھے کا کیا ہے؟ بقدر فہرست دی گئی ہے کہ گناہ ہے کچھ، لیکن وہی گناہ مخصوص لوگوں سے. آپ دیکھیں نا ڈاکہ یا گاڑیاں لوٹنا، ڈاکو کرتے رہتے لیکن پولیس والے جب پکڑے جاتے ہیں نا، ان کی تو ڈیوٹی تھی کہ ان لوگوں کو پکڑیں، وہ خود جب یہی کام کرنے شروع کر دے تو وہ ڈاکہ پھر کیا بنے؟ وہ بغاوت بن جاتا ہے اسٹیٹس. تو کچھ گناہ کچھ لوگوں کے لیے گناہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے وہی گناہ بغاوت ہوتے ہیں. یہ جو مولوی کا پیشہ ہے یہ بظاہر تو بڑا سوکھا سا ہے، اسی میں رہتے ہیں ہر وقت، کوئی مشکل کام نہیں کرنا پڑتا، لیکن ذمہ داری کے لحاظ سے یہ سب سے خطرناک پیشہ ہے. اس میں گناہ اللہ سے بغاوت بن جاتی ہے، معمولی چیز نہیں. اپنی نماز کی بندے کو بڑی فکر ہوتی ہے اور اس کے پیچھے اتنے بندے ہوتے ہیں، سب کی نماز اس پہ ڈیپینڈ کرتی. وہ تو سو رہے ہوتے ہیں، جہاز چل رہا ہوتا ہے، پائلٹ جاگ رہا ہوتا ہے، سواریاں سوئی ہوئی ہوتی، سوائے اس کے کہ جس کو غالباً بنگلور جا کے آنکھ کھلی تھی پائلٹ کی. اسی طرح ڈرائیور جو ہے وہ جاگ رہا ہوتا ہے، سواریاں سو رہی، اسے پتہ ان کا کام ہی سونا اور کیا کرنا انہوں نے. اور اگر وہ بھی سو جائے، پبلک تو ادھر ادھر دھیان ہوتا انہوں نے اور کرنا کچھ نہیں ہوتا، کھڑے ہیں تو انسانی ذہن ہے کہیں نہ کہیں دھکے. مولوی صاحب بھی اگر یہی کریں گے تو ان کا کیا بنے گا؟ سب کی نمازیں اس کے سارے. یہ کوئی معمولی ہے، اتنا سوکھا نہیں ہے جتنا لوگوں نے سمجھا ہوا ہے، بڑا اٹینٹو رہنا پڑتا ہے بندے کو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.